آپ ارشاد فرمائے ذرا سمجھا دے ہمارا جسم بھی مٹی سے بنا آپ کا بھی جسم مٹی سے بنا پھر فرق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ تم لوگوں کے جسموں کو میرے اللہ نے زمین کی مٹی سے بنایا میرا جسم بھی بنا تو مٹی سے ہے لیکن اللہ نے میرے جسم کو جنت کی مٹی سے بنایا کہاں زمین کی مٹی کہاں جنت کی مٹی پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی فرق ہے زمین کی مٹی اور جنت کی مٹی کا فرمایا اے عائشہ میرے جسم سے بھی پسینہ آیا کرتا ہے تمہارے جسم سے بھی پسینہ آیا کرتا ہے لیکن تم لوگوں کے جسموں کے پسینے سے بدبو آیا کرتی ہے میں امام الانبیاء کے پسینہ مبارک سے جنت کے عطر سے بھی اعلیٰ خوشبو آیا کرتی ہے حضور علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں کیوں جی فرشتہ سوتا ہے ساتھ ساتھ تھوڑے سے سمجھتے بھی جاؤ جب اللہ جو بات فرما دے مان لینی چاہیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ اپنے حبیب نبی میرے اور آپ کے نبی کو فرشتہ بناتے گال سمجھ آندی پہ یہ صاف آکھاں بھائی کچھ کہتے ہیں کہ نوری ہیں کوئی کہتے ہیں کہ بشری ہیں نوری ہوتے ہیں فرشتے بشری ہوتے ہیں انسان اگر اللہ نے ہمارے نبی کو نوری بنایا ہوتا تو اللہ کو یہ بات کہنے میں کوئی ڈر تھی اللہ صاف کہہ دیتے جیسے اللہ نے صاف فرمایا من انفسکم تم میں سے انسانوں میں سے بھیجا اگر کہہ دیتے اللہ کہ میں نے فرشتوں میں سے بھیجا تو اللہ کو کوئی خوف تھا ڈر تھا تو جب اللہ نے فرمایا انسان ہے تو مانے لیکن سمجھے انسان ہے انسانوں جیسے انسان کوئی نہیں زمین آسمان کا جو فرق ہوتا ہے نا زمین آسمان کا فرق یہ تھوڑا ہے ہمارا اور ہمارے نبی کی جو عظمتوں کا فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے میں نے شروع میں عرض کیا ہم تو کچھ بھی نہیں انبیاء میں کہتا ہوں نام لیتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ آدم صفی اللہ یہ ہستیاں تمام مل کر بھی میرے نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے چاہے جائے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہمارے جیسے ایسے نہیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں سوئے ہوئے ہیں کیوں سوئے ہوئے کیونکہ بشر ہے انسان ہی سویا کرتا ہے فرشتے سویا نہیں کرتے اگر بشر نہ ہوتے نور ہوتے فرشتے ہوتے سوتے نہ جاگا کرتے نہ دن میں سوتے نہ رات کو سوتے فرشتے سوتے کوئی نہیں میں نے آپ کو کئی مرتبہ ایک واقعہ سنایا معراج کی رات ہے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا جاؤ میرے حبیب نبی کو لے کر کے آؤ آج ملاقات کی رات ہے جبرائیل لینے کے لیے آئے امام الانبیاء سوئے ہوئے ہیں یاد آ گیا ہوگا واقعہ جبرائیل ایک طرف بیٹھ گئے انتظار کر رہے ہیں کافی دیر گزر گئی اللہ سے جھولی پھیلائی مولا سوئے ہوئے جگاؤں لے آؤں یا سونے دوں اللہ نے فرمایا نہیں جگاؤ جب جگانے کے لیے آگے بڑھے عرض کی مولا آج سے پہلے جگایا نہیں جگانا آتا نہیں بے ادبی نہ ہو جائے جگانے کا طریقہ بتا دو کیوں پوچھ رہے ہیں فرشتے سوتے کوئی نہیں کبھی جگایا کوئی نہیں فرشتوں نے ایک دوسرے کو اگر امام الانبیاء فرشتوں میں سے ہوتے نوریوں میں سے ہوتے تو سوئے ہوئے نہ ہوتے
سوئے ہوئے ہیں، پتہ چلا ہے تو بشر، لیکن اگلی بات سمجھو اپنے اوپر، ان کو نہ لینا کہ وہ ہم جیسے انسان نہیں، ایسی بات کوئی نہیں، صرف اگلی بات جو نہیں سمجھتے انہیں مغالطہ لگتا، وہی پریشان رہتے ہیں، وہی لڑتے ہیں، وہی جھگڑتے ہیں، ان کی ساری زندگی لڑائیوں میں گزر جاتی ہے، علم کے حصول میں نہیں گزرتی۔ امام الانبیاء سوئے ہوئے، دو فرشتے آ گئے، کوئی پیغام لے کر آئے ہوں گے، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، جاگنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن غور سے دیکھ رہے ہیں امام الانبیاء کے چہرے انور کو۔ اور لوگوں، فرشتے وہ کتنے خوش نصیب تھے، فرشتے ہو کر، آسمان کی مخلوق ہو کر امام الانبیاء کا دیدار قریب سے کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ جبرائیل امین کی ٹھیک ہے بڑی عظمت ہے، اللہ نے قرآن مجید میں بھی عظمت ارشاد فرمائی ہے۔ رب نے خود فرمایا، اور جبرائیل میں نے تجھے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ میں سمجھتا ہوں جبرائیل امین کو یہ اتنی بڑی عظمتیں کیوں ملی، کیسے ملی؟ اس لیے ملی کہ جبرائیل امین روزانہ امام الانبیاء کا دیدار کیا کرتا تھا۔ جس انسان نے ایک مرتبہ دیدار کر لیا، رب کائنات نے اسے جنتی بنا دیا، اس کی عظمت میں قرآن اتار دیا، اسے صحابی رسول بنا دیا۔ جس نے ہزاروں مرتبہ دیکھا، اس کی شان کیا ہوگی؟ کیوں سارے فرشتوں میں جبریل نہ افضل ہو؟ کیوں سارے فرشتوں میں جبریل نہ افضل ہو؟ ہر روز جو کرتے ہیں دیدار محمد کا۔ جبرائیل امین بھی صحابہ کی طرح آ کر دیدار کیا کرتا تھا، اسی لیے رب نے انہیں بھی بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ بہرحال دو فرشتے آ گئے، ایک ادھر کھڑا، ایک ادھر کھڑا۔ امام الانبیاء رام فرما یہ زیارت کر رہے ہیں، لیکن ایک فرشتہ کہنے لگا حضور جاگ رہے ہیں، پیغام دے دو۔ دوسرے نے کہا نہیں نہیں، سوئے ہوئے ہیں، جاگنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب بڑی کڑوی سی بات ذہن میں آ رہی ہے، چلو پھر کبھی سے سنا دیں۔ کہتے ہیں جی عالم الغیب ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، جبرائیل امین بھی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب کے سوا غیب کی باتوں کا کسی کو پتہ کوئی نہیں، جبرائیل کو بھی پتہ کوئی نہیں، فرشتوں کو بھی پتہ کوئی نہیں، نبیوں کو بھی پتہ کوئی نہیں، رسولوں کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ اصل میں یہ مغالطے کہاں سے لگے میں آگے چل کے بتلاؤں گا۔ بعض آدمی کو اللہ اتنا ذہن حافظہ ذہین اور عظمتیں بنا دیا کرتے ہیں، وہ غیر معمولی شخصیت ہوتے ہیں، ان کی غیر معمولی ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ کچھ ہستیاں اللہ نے اس امت میں بھی پیدا فرمائی جو غیر معمولی تھی۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کل کیا کھایا تھا؟ واہ ذہانت، میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی یاد نہیں، لیکن مجھے آج کل یاد ہے، جہاں جاتا ہوں گوشت ہی کھلاتے ہیں۔ آج کل میں سفر میں ہوں، میں تم سے زیادہ ذہین ہوں، تمہیں کسی کو یاد نہیں، ہمیں کل کی بات یاد نہیں۔ اللہ نے ایسے ذہین فتین لوگ اس دنیا کے اندر بھیجے جنہیں قیمتی اور صرف ایک نظر دیکھی ہوئی بات ہر پوری کتاب یاد ہو جایا کرتی تھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بڑا ذہن دیا انہیں، بڑا حافظہ عطا فرمایا، لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ مصر گئے، لائبریری میں کتاب پڑھی،
ایک نظر چند منٹوں میں صفحے پلٹے، واپس آئے اپنے ملک میں، ہندوستان میں آ کر پوری کتاب اپنے قلم سے لکھ کر رکھ دی۔